کشف و الہام میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی ہے وحی اور کشف الہام میں۔ تو وحی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے کسی نبی پر نازل فرمائے، جو وحی ہے۔ وحی صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، کسی غیر نبی پر وحی نہیں آ سکتی، خواہ وہ ولایت کے کتنے ہی اعلیٰ درجے پر فائز کیوں نہ ہو۔ وحی صرف کس پر آ سکتی ہے؟ انبیاء اور رسول پر۔ اور کشف الہام اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے دل میں کوئی خیر کی بات القا کر دے، ڈال دے، یا ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ظاہر کر دے۔ یعنی وحی کا تعلق صرف انبیاء کے ساتھ ہے، اور کشف الہام کا تعلق نبی غیر نبی دونوں کے ساتھ ہے۔ صحیح ہے؟ کشف الہام کا تعلق نبی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور غیر نبی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وحی کس پر آ سکتی ہے؟ صرف نبی اور رسول پر آ سکتی ہے۔ مجدد الف ثانی وہ کہتے ہیں، انہوں نے کشف الہام میں تھوڑا فرق کیا ہے۔ کہتے ہیں کشف کا تعلق حسیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز یا واقعہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور الہام کا تعلق وجدانیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی بلکہ دل میں کوئی بات القا کر دی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے۔ نمبر 2، وحی اور کشف الہام انبیاء اور اولیاء کے اپنے اختیار میں نہیں۔ وحی اور کشف الہام انبیاء اور اولیاء کے اپنے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ جب چاہے، جس پر چاہے، جیسے چاہے نازل فرماتا ہے۔ نمبر 3، انبیاء پر وحی کبھی الہام کی صورت میں بھی نازل ہوتی تھی، لیکن انبیاء کا الہام یقینی ہوتا ہے اور وحی کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کی پیروی کرنا ضروری ہے، جبکہ اولیاء کا کشف الہام یقینی نہیں ہوتا، اور وہ نہ دین میں حجت ہوتا ہے، نہ ہی اس کی اتباع فرض ہے۔ جو انبیاء کو کشف ہو، الہام ہو، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ وحی ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی غیر نبی پر کشف ہو، کوئی الہام ہو، تو ضروری نہیں کہ اس کی اتباع کی جائے اور اس کو صحیح مانا جائے کہ یہ ٹھیک ہے، بلکہ الہام کشف نصوص قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس پر عمل کرنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں یہ جو لوگ ہیں، یہاں پہ کئی مسلمانوں کے اندر فرقے اور گروہ بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے بارے میں اپنی ولایت کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے ولی پان کو لوگوں میں ظاہر کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا ہے، مجھے کشف ہوا ہے، تو لوگ ان کی باتوں پر وہ یقین کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اب ان کو الہام ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی اچھی بات ان کو کہی ہوگی، اور وہ لوگ اس کو شریعت مانتے ہیں اور ان کی اتباع کرنا اپنے پر لازم سمجھتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو ایسا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب وحی کی اس میں کتنی ہے، یعنی کچھ وحی جو ہے ایسی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور کچھ ایسی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وحی مطلوب لغوی لحاظ سے اس کے معنی ہے وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے، اور اصطلاحاً اس سے مراد وہ ہے جس میں الفاظ و معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اس میں کسی قسم کا تغیر جائز نہیں، تبدیلی جائز نہیں، اور یہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وحی مطلوب یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وہی غیر مطلوب وہ وہی جس کے معنی اللہ کی طرف سے ہیں، غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی وہ وہی جس کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، اور یہ صحیح حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن کریم اور اس کے ساتھ اس کی ہم مثل کی حدیث عطا کی گئی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اس معلوم ہوا کہ جس طرح وحی مطلوب اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح وحی غیر مطلوب بھی من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ وحی غیر مطلوب کو چھوڑ کر صرف وحی مطلوب پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک گروہ پیدا ہوا ہے منکرین حدیث کا،
وہ وہی مطلوب کو تو مانتا ہے، یعنی قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری سمجھتا ہے، جبکہ وہی غیر مطلوب جو حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ تو حدیث ان کے ذہن کے خلاف، عقل کے خلاف آ جائے تو اس کی تردید کرتے ہیں، اس کی تعویلیں کر کے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔